چیف جسٹس آف پاکستان کی مشاورت اور ان کے آپس میں مشاورت کے بعد بہت سے اقدام اٹھائے جاتے ہیں، تو اگر ہم تاریخ کے اندر چلے جائیں اور حال کو آپ تاریخ سے الگ کر کے نہیں دیکھ سکتے، تو آپ کو یاد ہوگا کہ ایک انفارمل ٹروئکا جو ہے وہ موجود ہوتی تھی، یعنی صدر، چیف آف آرمی اسٹاف اور چیف جسٹس آف پاکستان۔ اب اس قانون کے تحت کوشش یہ کی گئی ہے کہ اس ڈوو کو، ایک نئے ڈوو کو معرض وجود میں لایا جائے، یعنی صدر اور چیف جسٹس آف پاکستان۔ تاریخی طور پہ ایسی صورتحال نہ تو ایگزیکٹو کے لیے اچھی رہی ہے، نہ پارلیمان کے لیے اچھی رہی ہے، اور نہ ہی ڈیموکریٹک سسٹم کے لیے اچھی رہی ہے۔ ہم نے یہ دیگر قوانین میں بھی دیکھا کہ حکومت کی یہ کوشش رہی ہے کہ وہ صدر کو ایک ایسا رول دیں جس کی بنیاد کے اوپر وہ ایگزیکٹو فنکشنز کریں، جس کو آئین میں ممانعت ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ یہ آرڈیننس جو ہے یہ ایگو سینٹرک اور پرسن اسپیسیفک ہے۔ ایگو سینٹرک میں اس لیے اس کو کہتا ہوں کہ اس نے مشاورت کو لیڈر آف دی اپوزیشن سے نیب کے چیئرمین کے لیے ختم نہیں کیا، لیکن ایک ضد کو پورا کرنے کے لیے ایک تیسرے فریق کو، یعنی صدر کو بیچ میں لایا گیا اور قانون کے اندر ترمیم کی گئی تاکہ یہ بات جو ہے وہ پوری ہو جائے۔ لہذا یہ ایگو سینٹرک قانون ہے۔ یہ پرسن اسپیسیفک اس لیے ہے کہ یہ قانون خصوصی طور پہ اس لیے لایا جا رہا ہے یا لایا گیا ہے کہ انکمبنٹ چیئرمین نیب کو ان کی عہدے کے اوپر توسیع جو ہے یا ایکسٹینشن ان کو دی جائے، یا ان کا دوبارہ تقرر جو ہے وہ کیا جا سکے۔ لہذا یہ پرسن اسپیسیفک لیجسلیشن۔ چوتھی یا پانچویں بات یہ ہے کہ یہ قانون کابینہ کے سامنے، یہ آرڈیننس کابینہ کے سامنے نہیں رکھا گیا اپروول کے لیے، اور رولز آف بزنس 1973 جو فیڈرل گورنمنٹ کے ہیں وہ اس بات کو لازم کرتے ہیں کہ کوئی بھی آرڈیننس پروملگیٹ ہونے سے پہلے کابینہ کے سامنے رکھا جائے۔ اگر حکومت یہ کہتی ہے کہ اس کو تھرو سرکولیشن کابینہ سے منظور کروایا گیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا مذاق ہو نہیں سکتا کہ ایک اتنا سنجیدہ قانون جو اکاؤنٹیبلٹی کے پروسیس کے اندر اتنی اہم تبدیلیاں لے کے آ رہا ہے، اس پہ کابینہ بحث نہ کرے، بلکہ وزراء سے صرف فرضی طور پہ
ان کے دستخط جو ہے وہ لے لیے جائیں۔ چھٹی بات یہ ہے کہ یہ جو قانون ہے، جو آرڈیننس ہے، یہ جو بنیادی نیب آرڈیننس 1999 کا ہے، یہ اس کے بنیادی اصولوں اور پرنسپلز کے خلاف ہے، اور دونوں ہاؤسز کے رولز آف پروسیجر کے مطابق اور سپریم کورٹ اور دیگر کورٹس کی ججمنٹس کے مطابق کوئی ترمیم ایسی نہیں آ سکتی جو بنیادی جس ایکٹ کو وہ امینڈ کر رہی ہے اس کی بنیاد کے خلاف وہ لائی جائے۔ اب اگر ہم سیکشن 4 کی طرف چلیں جو آرڈیننس کی ہے، تو اس میں جس میں نیب کے پرویو سے نکالا گیا ہے جن چیزوں کو اور جن لوگوں کو اور جن افراد کو اور جن ڈسیژنز کو، وہ ایک لمبی فہرست ہے، اور اس فہرست کے اندر فیڈرل کیبنٹ، their committees and subcommittees, provincial cabinet, their committees and subcommittees, council of common interest, national economic council, national finance commission, executive committee of the national economic council, central developing working party, provincial developing working party, departmental developing working party, and the State Bank of Pakistan. پروسیجرل لیپسز کو بھی نیب کے پرویو سے جو ہے وہ نکال دیا گیا ہے، اور پھر یہ سیکشن مزید کہتی ہے in any public or government work, project or scheme, unless it is shown that a holder of public office or other person has been conferred and received any monetary or other material benefits in public or government work on account of such procedural lapses which he was not otherwise entitled to do so. اس کے علاوہ ایڈوائس، جو ایڈوائس ہے اور رپورٹ یا اوپینین، اس کو بھی نیب کے پرویو سے نکال دیا گیا ہے۔ اوپر جو فہرست میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی وہ ان اٹ سیلف ایک ایگزاسٹو فہرست ہے، لیکن جب آپ ایڈوائز، رپورٹ اور اوپینین کو بھی اس میں شامل کر دیتے ہیں تو پھر پیچھے رہ کیا جاتا ہے؟ اس کے بعد آگے چل کے ایک اور جو مزے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ابھی تک یہ بات واضح نہیں ہے کہ فیلڈ میں در حقیقت کون سا آرڈیننس موجود ہے۔ دو آرڈیننسز جو ہیں وہ اس وقت گردش کر رہے ہیں۔ ایک آرڈیننس وہ ہے جس میں صرف جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا وہ ہے، اور دوسرا آرڈیننس یہ ہے جس کے اندر یہ بھی کہا گیا ہے کہ the decisions of boards of any body corporate, corporation, authority or financial institutions established by or under the Constitution or the law, or matters relating to policy or collective decision. جب آپ یہ تمام چیزیں نکال دیتے ہیں تو پھر نیب کا آرڈیننس رہ کیا جاتا ہے؟ پھر آپ کون سی اکاؤنٹیبلٹی کی بات کر رہے ہیں؟ پھر آپ کون سی ٹرانسپیرنسی کی بات کر رہے ہیں؟ پھر آپ کون سی گڈ گورننس کی بات کر رہے ہیں؟ لیکن بات صرف یہاں پہ ختم نہیں ہوتی۔ سیکشن 7 جو ہے آرڈیننس کا وہ سبسٹیٹیوٹ کرتا ہے سیکشن 9 کو،
آرڈیننس نیب آرڈیننس 1999 اور یہ اس کا تعلق بیل سے ہے۔ اب جو ترمیم لائی گئی ہے وہ بالکل پیرامٹیریا جس کو کہتے ہیں، یعنی بالکل آئیڈینٹیکل ہے سب سیکشن 7 آف سیکشن 5 آف دی offenses in respect of banks special courts ordinance 1984۔ اب اس میں بھی یہی بات تھی کہ ٹرائل کورٹ اگر کوئی اماؤنٹ اسپیسیفائڈ ہے چارج میں تو اس اماؤنٹ سے کم وہ بیل اماؤنٹ یا شورٹی نہیں دے گا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ ایک غریب آدمی ریفرنس کسی اور کا ہے اور وہ ریفرنس 5-6 کروڑ روپوں کا فار دا سیک آف آرگومنٹ کروڑوں میں ہی اگر رہے کا ریفرنس ہے تو وہ بیل شورٹی 5-6 کروڑ روپے کی کہاں سے لائے گا؟ لہذا اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے سپریم کورٹ نے اور دیگر ہائی کورٹس نے یہ بات کہی کہ اگر بیل ویسے اس کی بن رہی ہو اور صرف شورٹی کے اماؤنٹ کے اوپر اس کی بیل رک رہی ہو تو دین دس اماؤنٹس ٹو ناٹ گرانٹنگ بیل ایٹ آل۔ اور اس میں 1998 سپریم کورٹ 908 ایک ججمنٹ ہے جس میں یہ بات بڑے واضح طور پہ کہی بھی ہے۔ لہذا جب آپ یہی امینڈمنٹ جو پہلے کورٹس نے اس کے اوپر اپنی آراء دی ہوئی ہے تو اس کو اب آپ یہاں پہ دوبارہ اسی طرح لے کے آ رہے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ 7ویں وجہ جو ہے وہ اپوائنٹمنٹ آف ریٹائرڈ ججز ٹو دی اکاؤنٹیبلٹی کورٹ۔ اب ماضی کے اندر ہم یہ بات دیکھ چکے ہیں کہ ریٹائرڈ ججز کی اپوائنٹمنٹ has not been a happy experience۔ ریٹائرڈ ججز کی اپوائنٹمنٹ اور جو طریقہ کار آرڈیننس میں اپوائنٹمنٹ کا ججز کا دیا ہوا ہے وہ انڈیپینڈنس آف دا جوڈیشری کے اوپر ایک ضرب لگاتی ہے۔ دوسری بات کہ بار کاؤنسلز اور بار ایسوسیشنز کی یہ ایک سٹیٹڈ پوزیشن رہی ہے آج سے نہیں، تاریخ کے اندر، کہ ریٹائرڈ ججز کو دوبارہ ری اپوائنٹ جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ تیسری بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ نیشنل جوڈیشل پالیسی 2009 ایز اٹ واز رینیوڈ ان 2012 وہ بھی بڑے کلیئرلی یہ کہتی ہے کہ ریٹائرڈ ججز آف دا سپریم کورٹ اینڈ ریٹائرڈ ججز آف دا ہائی کورٹ should not be made presiding officers of either banking tribunals or other such tribunals۔ لہذا جب یہ تمام چیزیں موجود ہیں اس کے باوجود ما سوائے اس کے کہ آپ ایک ہڈن ایجنڈا کو پائے تکمیل پہنچانا چاہتے ہیں، اپوزیشن کو الیکشن سے پہلے ڈسکوالیفائی کروانا چاہتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی بات مجھے سمجھ
نہیں آتی، جبکہ جوڈیشل پالیسی اور بار ایسوسیشنز کی اس پہ بڑی کلیئر پوزیشن رہی۔ 8ویں بات جو ہے وہ ایکسٹینشن انکمبنٹ کا۔ جب نیب آرڈیننس جو ویسے ہی ایک کالا قانون ہے، لیکن اس میں ایک یہ بات رکھی گئی تھی کہ نان ایکسٹینڈیبل ٹرم ہے، اور وہ نان ایکسٹینڈیبل ٹرم اس لیے رکھی گئی تھی کہ ایک حد تک ہلکی پھلکی ٹرانسپیرنسی موجود رہے۔ اب آپ نے یہ امینڈمنٹ کر دی کہ جو انکمبنٹ ہے اس کو ایکسٹینشن ہو سکتی ہے، اس کی ری اپوائنٹمنٹ ہو سکتی ہے، لہذا اپوائنٹمنٹ کے لیے ایک میجر کنسلٹی کون ہے؟ پرائم منسٹر ہے۔ پریزیڈنٹ عموماً کس جماعت کا ہوتا ہے؟ حکمران جماعت کا۔ دو کنسلٹیز پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر حکمران جماعت کے ہیں، تو جس نے ایکسٹینشن لینی ہے اس کو کون سے حکیم نے کہا ہوگا کہ وہ حکومت کی اکاؤنٹیبلٹی کرے؟ وہ تو آبویسلی اپنا فوکس حکومت کے مخالفین پہ رکھے گا، اور پھر آپ نے سونے پہ سہاگا یہ کر دیا کہ جب تک نیا پرسن اپوائنٹ نہیں ہوگا، چیئرمین اپوائنٹ نہیں ہوگا، اس وقت تک جو موجودہ چیئرمین ہے وہ کام کرتا رہے گا۔ یہ جو تھوڑی بہت ٹرانسپیرنسی نیب آرڈیننس کے اندر تھی، اس ٹرانسپیرنسی کو بھی جو ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے۔ اب ایک اور بڑی مزیدار چیز آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ سیکشن یا کلوز 33F جو ہے، جو نیا آرڈیننس آیا ہے، وہ سب کلوز 3 کے اندر انڈیمنٹی دیتی ہے، اور وہ انڈیمنٹی جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ دس انڈیمنٹی از فار دا فیڈرل، پروونشل اینڈ لوکل گورنمنٹس۔ نیب کا آرڈیننس ہے، انڈیمنٹی اگر آپ نے کسی کو دینی ہے فار ایکشنز ٹیکن ان گڈ فیتھ تو وہ نیب کو دینی چاہیے، لیکن آپ اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وفاقی حکومت، صوبائی حکومت اور لوکل گورنمنٹس کو بھی انڈیمنٹی حاصل ہے، اور جو دو سب سیکشنز آپ اوپر کی ریفر کر رہے ہیں ان میں کہیں پہ بھی وفاقی حکومت، صوبائی حکومت یا لوکل گورنمنٹس کا جو ہے وہ ذکر نہیں ہے۔ تو واٹ از دی پرپس؟ سیکشن 4 کے اندر آپ نے آلریڈی انف انڈیمنٹی نہیں لے لی، ایگزمپشنز نہیں لے لیے کہ یہاں پہ بھی آپ نے یہ بات جو ہے وہ کر دی۔ پھر سیکشن 9 جو ہے اس آرڈیننس کا، کلوز 9، وہ اوریجنل آرڈیننس کی سیکشن 16 کو سب سیکشن کے کو وہ امینڈ کرتا ہے، اور یہ ایک نہایت ہی دلچسپ اور مذاکرہ خیز بات ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی وٹنس کورٹ اٹینڈ نہیں کر سکتا تو وہ اپنی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروا سکتا ہے تھرو ویڈیو لنک اور اینی ادر ماڈرن ڈیوائس، in which case the court
shall dispense with the requirement of section 353 CRPC. اور 353 کیا کہتا ہے کہ گواہ کورٹ کے اندر موجود ہوگا اپنی گواہی دینے کے لیے. اب آپ نے یہ کہا کہ جی کوئی گواہ جو نہیں دے سکتا گواہی، چاہے پاکستان میں ہو چاہے وہ ملک سے باہر ہو، آپ نے یہ ضرور کہا اس میں کہ جی میجسٹریٹ ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ کس طرح جوڈیشل پروسیس کو مس یوز کیا جاتا ہے. اب جس سے جو گواہی دلوانی ہوگی اس کو کمرے میں بٹھا دیا جائے گا، باہر بندوق لیس لوگ موجود ہوں گے اور اس سے کہا جائے گا کہ آپ اپنی گواہی جو ہے وہ آپ ریکارڈ کروا لیں. تو یہ آپ کون سی ٹرانسپیرنسی کر رہے ہیں؟ اور یہ اس شک کو آپ سیکشن 2 کے ساتھ پڑھیں جہاں پہ گورنمنٹ کے تمام فنکشنریز کو ایگزونریٹ کر دیا گیا ہے فرام نیب پروسیڈنگز. تو پیچھے رہ کون جاتا ہے؟ اپوزیشن رہ جاتی ہے. لہذا یہ کیسا قانون ہے؟ پھر آخر میں ایک اور چیز جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کلوز 8 آف دس آرڈیننس وہ سیکشن 15 کو ایکٹ سیکشن 15B کو جو اوریجنل آرڈیننس نیب کا تھا وہ کہتی ہے کہ اس سیکشن کو ڈیلیٹ کر دو. اب اس سیکشن کے اندر کیا تھا؟ اس سیکشن کے اندر یہ تھا کہ اگر کوئی شخص جو کنوکٹ ہو چکا ہے he shall not be able to avail any financial benefit from any financial institution. یعنی کہ ایک کنوکٹڈ شخص کوئی بینیفٹ نہیں لے سکے گا. آپ نے اس کو ہٹا کے اپنے کرونیز کے لیے کہ اگر ان میں سے کوئی اس دائرے میں آ جائے اور بالخصوص شوگر ملز اگر وہ اس زمرے میں آ جائے اور کنوکٹ ہو جائے تو وہ پھر بھی فائنینشیل انسٹیٹیوشن سے اپنی بزنسز کو اپنی ملز کو چلانے کے لیے لونز جو ہیں وہ لے سکے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ قانون جو ہے وہ ایک ایسا قانون ہے جو اپوزیشن اسپیسیفک ہے اور اس کو ہم رد کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر بیسک ریفارمز الیکٹرل یا اکاؤنٹیبلٹی کی لانی ہے تو وہ جب تک تمام سٹیک ہولڈرز کی مشاورت اس میں شامل نہ ہو ون سائڈڈ لیجسلیشن ول ناٹ اینڈ کین ناٹ بی ایکسیپٹڈ. تھینک یو. بتائیے کہ کل سے پیپلز پارٹی بات کی جس پہ آج کر رہے ہیں اصل راستہ اس آرڈیننس کو روکنے کا کیا ہے؟ پیپلز پارٹی واضح طور پر دیکھیں آرڈیننس کل آیا ہے اور پیپلز پارٹی یقینی طور پہ دیگر اپوزیشن کی جماعتوں کے ساتھ مشاورت میں ہے اور ہوگی کہ اس کو روکنے کا راستہ کیا ہے. اس کے روکنے کا راستہ پارلیمان کے اندر بھی موجود ہے اور دیگر فورمز پارلیمان کے باہر بھی موجود ہے. اگر آپ میری ذاتی رائے پوچھتے ہیں
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل ایشوز کو پولیٹیکلی ٹیکل کرنا چاہیے، اور پارلیمان کے اندر ایسے انسٹرومنٹس اور ایسے طریقہ کار جو ہیں وہ موجود ہیں، اور پارلیمانی طریقہ کار جو ہے وہ ہمیں اپنانا چاہیے۔ ارباب خان جی بات۔ میاں صاحب، یہ جو آپ نے بتایا آپ کا شکریہ، آپ پہلے بھی ہر آدمی اس پہ تفصیلی بات کرتے ہیں اور آسان الفاظ میں سمجھاتے ہیں۔ اس سے جو ہم سمجھ پائے دو تین باتیں، ایک تو سرکاری چوروں کو تحفظ مل جائے گا اس سے، وہ چوری بھی کرے اور لون بھی لے، یعنی خرچہ مساغات روکا دے۔ اور دوسری بات یہ کہ عدالت کے معاملات، یعنی جو اختیار اعلیٰ عدالتوں کو ہے اس سے گواہ والا، وہ بھی ان سے چھین کر وہ اپنی مرضی سے گواہی لوگوں کو دلائے۔ تیسری بات یہ کہ اس وقت اس آرڈیننس کو لانے کا مقصد کیا ہے، کیونکہ الیکشن بھی آ رہے ہیں اور الیکشن میں اصلاحات کی جس پر وہ مسلسل زور دے رہے ہیں، جن کو آپ مسترد کرتے ہیں۔ دیکھیں، اس آرڈیننس کو اس وقت لانے کا اصل مقصد جو ہے وہ میرے نقطۂ نظر میں دو ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ چیئرمین نیب کی کنٹینیوٹی کو وہ برقرار رکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ چیئرمین نیب نے جس طرح ون سائیڈڈ اکاؤنٹیبلٹی کی ہے، اور گورنمنٹ کے جو میگا پروجیکٹس جن میں کرپشن ہوئی ہے، اور جن میں چیئرمین نیب از خود آن ریکارڈ ہیں کہنے کے لیے کہ ہاں ریفرنسز تیار ہیں، لیکن پھر وہ ریفرنسز ہیو ناٹ سین دا لائٹ آف ڈے۔ کمیشنز کی رپورٹس موجود ہیں، لیکن نیب نے ان کا نوٹس جو ہے وہ نہیں لیا۔ سو ایک تو یہ ہے کہ چیئرمین نیب کی کنٹینیوٹی وہ چاہتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ ابتدا میں نہیں موجود تھے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی نے اب یہ بات دیکھ لی ہے کہ جو مہنگائی اور دیگر چیزیں جس طرح چل رہی ہیں، اس میں آئندہ الیکشنز میں ان کے لیے کامیاب ہونا ممکن نہیں ہے۔ تو وہ ایک تو الیکشن سے پہلے اپوزیشن کے مین فگرز کے اوپر ہلہ بولنا چاہتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ اگر الیکشنز کے بعد کوئی اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس ان کے خلاف شروع ہو تو اس کا آلریڈی لیگل کور وہ ان کے پاس موجود ہو۔ لیکن یہ میں سمجھتا ہوں ان کی خام خیالی ہے، کیونکہ اس بل نے پارلیمان میں آرڈیننس نے پارلیمان میں جانا ہے، اور جو اس کی موجودہ شکل ہے پارلیمان میں نہیں سمجھتا کہ اس بل کو موجودہ شکل میں پاس کرے گا۔ امیر سمرو جی۔ امیر سمرو صاحب یہ بتائیں کہ 3 سال روتے ہوئے گزر گئے، میں عام پاکستانی کی حیثیت سے اگر بات کروں تو ایک دوسرے کے اوپر الزام، اس کا جواب، حکومتی الزام جواب، مطلب یہ کس ٹرک کی بتی کے پیچھے قوم کو لگا دیا گیا ہے۔ نہ اپوزیشن جماعتیں آج تک ایک ہو سکی، نہ حکومت جو ہے وہ اپنا کوئی جو اس کو جو حقوق ملے تھے، جو حق حکمرانی ملا تھا، وہ کوئی ڈیلیور کر پاتی۔ تو یہ عام آدمی کہاں جائے؟ یہ آرڈیننس اور یہ چیزیں، احتساب کا عمل، یہ کس طرح حالات بہتر ہوں گے؟ آپ لوگوں نے کتنے مواقع ضائع کر دیا اپوزیشن جماعتوں نے، اب کیا کریں گے؟ 2 سال مزید اور روئیں گے یا کچھ کریں گے بھی عملی طور پہ؟ دیکھیں، میں آپ کی بات سے انفارچونیٹلی متفق ہوں۔ سیاسی جماعتوں نے اپنا فعال کردار جو انہیں ادا کرنا چاہیے تھا وہ کردار ادا نہیں کیا، لہٰذا آج آپ اپنے آپ کو اور ملک کو ایک ایسی صورتحال میں دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ مہنگائی کا فیکٹر اور ریٹرنچمنٹس کا فیکٹر عام آدمی کو ایک ایسی نہج پہ لے آیا ہے جہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ جو سستی چیز اس ملک میں اب بچی ہے وہ موت ہے۔ اور اگر آپ عام آدمی کی آواز سنیں تو وہ اس کے دل کی آواز ہے۔ آپ اس کی اگر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھیں تو آپ کو یہ بات نظر آئے گی کہ وہ کسی بھی وقت پھٹ سکتا ہے، اور جب وہ پھٹے گا اور کوئی سیاسی جماعت
موجود نہیں ہوگی اس کی قیادت کرنے کے لیے، تو آپ پھر انارکی کی طرف بڑھیں گے۔ انفارچونیٹلی اس میں ہم سب بالشمول میرے سیاسی کارکن اور سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ مجرم ہیں۔ صلاح الدین، یہ جو آپ نے کہا کہ تمام اسٹیک ہولڈرز کو اس مشاورت میں شامل کر لیں، تو اپوزیشن کا ایک سب سے بڑا الزام یہی لگتا ہے کہ پہلے بھی جب نیب کے حوالے سے ترمیم کے حوالے سے بات ہوئی تھی تو کہہ رہے تھے کہ آپ این آر او مانگنا شروع کر دیتے ہیں، تو آپ این آر او نہ مانگے تو شاید ایسے آرڈیننس نہ۔ دیکھیں این آر او تو چلے، ہم پہ الزام تھا کہ ہم این آر او مانگ رہے ہیں، یہ آرڈیننس تو حکومتی این آر او از خود ہے، تو اب تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا کہ این آر او کس کو ضرورت ہے اور این آر او کس نے دیا ہے اپنے آپ کو۔ جبار ناصر جی ربانی صاحب، عبد الجبار ناصر۔ جی جی۔ اچھا ربانی صاحب، ایک یہ بتائیں کہ جو اس آرڈیننس میں جو استثناء حاصل ہے، بہت سارے تقریباً ساری چیزیں نکال دی گئی ہے، کیا اس کے بعد نیب آرڈیننس کی ضرورت باقی رہتی تھی؟ پہلا سوال میرا۔ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ جیسے ہمیں سونر صاحب نے فرمایا، اب 3.25 سال کے دوران پارلیمنٹ میں اپوزیشن کا کردار انتہائی ناکام اور بری طرح فلاپ رہا ہے، کیا اور اس کے بعد حکومت آرڈیننس پہ آرڈیننس لائی جا رہی ہے، اب تو وہ EVM کو بھی نافذ کر رہی ہے جس کے ذریعے وہ الیکشن کو چھوڑ، کیا اس پارلیمنٹ میں اپوزیشن کا رہنا اب کوئی جواز باقی رہ گیا ہے؟ دیکھیں، جہاں تک آپ کے پہلے سوال کا تعلق ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کے لیے تو اب نیب آرڈیننس ایک ٹوتھ لیس آرڈیننس ہے، اپوزیشن کے لیے نیب آرڈیننس ابھی بھی نیب آرڈیننس ہے۔ جہاں تک آپ کے دوسرے سوال کا تعلق ہے اپوزیشن کے اور سیاسی جماعتوں کے بارے میں، تو میں آپ کے سوال سے پہلے اعتراف کر چکا ہوں، لیکن یہاں پہ میں یہ بھی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے اس موجودہ دور کے اندر پارلیمان کو ریڈنڈنٹ کیا گیا، اس میں اگر سیاسی جماعتیں فعال بھی ہوتی تو وہ کوئی کردار جو ہے وہ پارلیمان کے اندر ادا نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ پارلیمان کو ٹوٹلی کارنر کر دیا گیا، بے توقیر کر دیا گیا اور ریڈنڈنٹ کر دیا گیا، اور کوئی کانسیپٹ آف اکاؤنٹیبلٹی بیفور پارلیمنٹ ہے ہی نہیں۔ جو کابینہ ہے اس کی اکاؤنٹیبلٹی پارلیمنٹ کے سامنے نہیں ہے۔ میں یہ بات پہلے بھی آپ کے سامنے یہاں پہ عرض کر چکا ہوں کہ 73 کا آئین اس وقت جو ہے وہ 1969 کے آئین کے شیڈو کے تحت کام کر رہا۔ 69 کے آئین کے اندر پارلیمان جو ہے وہ کابینہ جو تھی وہ پارلیمان کو جواب دہ نہیں تھی۔ آج بھی یہی صورتحال ہے۔ 69 کے آئین کے تحت ٹیکنوکریٹ منسٹرز جو تھے وہ کابینہ میں موجود ہوتے تھے۔ آج 12 سے زائد اسپیشل اسسٹنٹس جو ہیں وہ مختلف منسٹریز کو چلا رہے ہیں۔ تو میں تو خود تلاش کر رہا ہوں کہ 1973 کا آئین کہاں پہ ہے۔ آصف علی زرداری صاحب بھی کہتے تھے کہ نیب کو ختم ہو جانا چاہیے اور نیب چل نہیں سکتا۔ پیپلز پارٹی کا یہ مطالبہ بھی خود چیئرمین براؤن بھٹو زرداری کا بھی رہا ہے۔ اس طرح سے اگر یہ نیب آرڈیننس اس طرح سے ختم ہوا ہے اس پر پھر پیپلز پارٹی کیوں کری؟ دوسرا وفاقی حکومت کا یہ دعویٰ ہے، مرکزی حکومت کا یہ دعویٰ ہے کہ اپوزیشن سے مشاورت کی گئی ہے اس آرڈیننس پر۔ دیکھیں، جہاں تک نیب آرڈیننس نیب کا ختم ہونے کا تعلق ہے تو اگر اکراس دا بورڈ نیب آرڈیننس ختم ہوتا تو ہمیں یقینی طور پہ ہم پھر اپنی دوسری پوزیشن دیکھتے، لیکن اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ نیب آرڈیننس حکومت کے لیے ختم ہوا ہے، نیب آرڈیننس اسی شد و مد کے ساتھ اپوزیشن کے لیے موجود ہے۔ تیسری بات جو ہے وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں، یہ اس ٹائپ کی چیزیں رہیں گی، اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے میرے نقطۂ نظر سے، اور جو میں بات بہت عرصے سے کہتا چلا آ رہا ہوں
کہ ایک قانون کی ضرورت ہے جو اکراس دا بورڈ ہو، جس میں کوئی ہولی کاؤز نہ ہو. یہ نہ ہو کہ جی جوڈیشری کا اپنا طریقہ کار ہے، آرمڈ فورسز کا اپنا طریقہ کار ہے، بیوروکریٹس کا اپنا اکاؤنٹیبلٹی کا طریقہ کار ہے، اور پولیٹیشنز کے لیے یہ نیب آرڈیننس ہے. آپ کو ایک قانون کی ضرورت ہے، اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی سب کی ہو تو وہ ایک ٹرانسپیرنٹ اور فیئر اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ ہو سکتی ہے. صاحب یہ بتائیے گا، حکومت تو یہ بھی کہتی ہے کہ ہماری جو بات چیت ہو چکی تھی اپوزیشن سے، وہ کہتے ہیں مزید بات کرنی ہے تو شہباز شریف سے نہیں کریں گے، اپوزیشن سے کریں گے. پیپلز پارٹی بینگ اے پولیٹیکل پارٹی حکومت سے مذاکرات کرے گی، بات چیت کرے گی، یا پھر شہباز شریف کی سختی کے پیچھے ہی جو ہے یعنی کہ بینگ اے اپوزیشن لیڈر انہیں کے تحت بات کرے گی؟ دیکھیں، پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ جو نیب آرڈیننس آیا ہے اس میں جہاں تک میری معلومات ہیں کسی بھی اپوزیشن جماعت کے ساتھ کوئی مشاورت یا کوئی بات جو ہے وہ اس ترمیمی آرڈیننس کے اوپر نہیں ہوئی. یہ بات بڑی واضح ہے، یہ بات بڑی کلیئر ہے. یہ ون سائیڈڈ لیجسلیشن ہے جو حکومت ایز اے پارٹی لے کے آئی ہے. اس میں کسی کی بھی مشاورت جو ہے پولیٹیکل پارٹیز میں سے شامل نہیں ہے. انہوں نے مشاورت اگر اپنے الائز کے ساتھ کی ہو تو وہ اس کا میں نہیں کہہ سکتا، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کیٹیگورکلی میں کہہ رہا ہوں کوئی مشاورت نہیں ہوئی. اور جہاں تک مجھے علم ہے پی ایم ایل این کے ساتھ یا اے این پی کے ساتھ بھی کوئی مشاورت نہیں ہوئی. بلوچ نیشنلسٹ کے ساتھ کوئی مشاورت جو ہے وہ نہیں ہوئی. سو یہ مشاورت والی بات جو ہے وہ درست نہیں. تھینک یو. جلال محمود ہمارا ملک انعارت نہیں چلے گا.